جیوانی صاحب نے چند گزارشات کی، آپ سے ایک گزارش میں کر رہا ہوں، اور اس دوران میں چند منٹ جو باقی ہیں ہماری تقریر کے آغاز سے متصل ہو جائیں گے۔ اگر آپ حضرات زحمت فرماتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں تو بعد میں آنے والے احساس کو مشکل نہیں ہوگی۔ صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد، المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير، الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار، لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار، ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار، والصلاة والسلام على نبيه الأمي، أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتقى به المفاتق وصاور به المغالب، ذلل به الصعوبى وسهل به الهدونا، حتى سره الضلال عن يمين وشمال، نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، گفتگو یہ ہو رہی تھی
کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے وجود خداوند عالم کی، اور ہمارے پاس کیا نقطۂ امتیاز ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ اس لیے کہ دنیا میں دونوں اقسام کے حضرات اور احباب موجود ہیں، ایک وہ جو خلاق عالم کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اور ایک وہ جو وجود خالق سے انکار کر کے کہتے ہیں کہ اس بات خدا میں تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا رب العالمین کے وجود سے انکار خود اس بات خدا کی دلیل ہے، اس لیے کہ انکار ہمیشہ اسی چیز کا ہوتا ہے جس کا وجود ہوتا ہے۔ جس شے کا وجود نہیں ہے اس کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں منفیت سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ منفیت کو اس بات کی سب سے بڑی دلیل سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کلمہ توحید اس بات سے نہیں، نفی سے شروع ہوتا ہے۔ نفی سے وہ گھبرائے جس کے پاس دلیل اس بات نہ ہو، لیکن جس کے پاس نفی کے بعد اس بات بین موجود ہو۔ آسان کروں، جس کے پاس لا بھی ہو اور الا بھی ہو۔ لا نفی ہے، الا اس بات ہے، الا حرف حصر ہے۔ کلمہ توحید فقط لا نہیں بلکہ 4 جملوں سے مل کر بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے آپ 4 الفاظ کہیں گے، میں نے اس کو 4 جملے کہہ دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، جب تک لا الہ ہے تو اس امر کا اعلان ہے کہ جتنی طاقتیں اغیار کی ہیں ہم سب کو ٹھکرانے کا اعلان کرتے ہیں۔ الا اللہ کہہ کر ایک طاقت پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر انکار ذات باری کرو گے تو تمہارے پاس پھر تمہارے خدا ہونے کا اس بات کیا ہے؟ عزیزان محترم، اسلام نے جن چیزوں کو بنیاد بنایا ہے ان کی بنیاد ہمیشہ منفیت پر رہی اور اعلان اس بات پر ہوا۔ دیکھیے، ایک لا اور اللہ تو کلمہ توحید میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا لا اور اللہ آپ کو یاد دلاؤں، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ لا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نعرہ الصلوات۔ اب میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں پر بار کم ہو، اب تیسرا لا اور اللہ بھی یاد دلا دوں۔ ایک لا الہ الا اللہ، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، اور تیسرا لا اور اللہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ نعرہ حیدری، نعرہ الصلوات۔ اور یہ بھی یاد رہے، اپنے موضوع سے متصل ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ 4 ہے نا؟ جب تک 3 تھے جملے کے کوئی معنی نہیں تھے۔ یاد رکھیے، تینوں اس وقت تک بیکار رہ جائیں گے جب تک چوتھا نہ ہو۔ لیکن انکار ربوبیت کرنے والوں سے تو میں آسانی سے مخاطب ہو سکتا ہوں، لیکن میرا سوال تو خداوند قدوس کا اقرار کرنے والوں سے یہ ہے
کہ تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا گیا ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ کیسا یقین رکھتے ہیں؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پروردگار نے خلق کیا۔ کیا یہ مان لینے سے انسان مسلمان کہلاتا ہے؟ یہ بات تو کفار بھی مانتے ہیں۔ خود قرآن گواہ ہے کہ اگر تم ان کفار سے، ان بت پرستوں سے پوچھو کون ہے جو روزی عطا کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ ہے۔ پھر اسلام کیا ہے؟ اگر خداوند عالم کا اقرار کرنے کے بعد بھی قرآن مسلمان تسلیم نہیں کرتا تو پھر مسلمان ہونے کے ثبوت میں ہم کون سا عمل پیش کریں؟ یہاں سے میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ 164ویں آیت ارشاد ہوا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، زمین و آسمان کی خلقت، رات اور دن کا اختلاف، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ کشتی جو پانی میں بہتی ہے جس سے لوگوں کو فائدے پہنچتے ہیں، وہ پانی جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے، جس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، جس سے مخلوقات سے زمین کو بھر دیتا ہے، اور وہ ہوائیں جو چلتی رہتی ہیں، اور وہ بادل جو مسخر ہیں سما و ارض کے درمیان میں، ان میں صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے۔ تو یاد رکھیے مسلمان ہونے کے لیے یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ خلاق عالم نے زمین و آسمان خلق کیے۔ مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ تم زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرتے ہو یا نہیں۔ اور خداوند لم یزل نے عقل کو انوالو کیا، اس لیے کہ عقل کسی مذہب کی جاگیر نہیں ہے، اور انسان عقل کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیے اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں بھی اس نے دعوت فکر دی ہے وہاں پر اس نے مذہبی اصطلاحات استعمال نہیں کی۔ اگر آپ کے ذہنوں میں میری گزشتہ برس کی گفتگو محفوظ ہو تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ جب دینداری کا یا دین سے وابستہ کچھ عبادتوں کا کام کرتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نام کو مذہبی شخصیتوں سے منسوب کریں، لیکن خلاق عالم کا اہتمام یہ ہے۔ قرآن دستور ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن کے سورے 114 ہیں، انبیاء 1,24,000 ہیں، لیکن سوروں کو انبیاء کے نام کے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ ذکر ہدایت کا ہے سورہ بقرہ گائے کے نام پر سورہ، سورہ نمل چیونٹی کے نام پر سورہ، سورہ نحل شہد کی مکھی کے نام پر سورہ، سورہ دخان دھواں اسموک کے نام پر سورہ۔ میرے معبود اگر یہ دین کی کتاب ہے، توجہ، اگر یہ دین کی کتاب ہے تو انبیاء کا ذکر کیا جائے، آواز قدرت آئے گی۔ اگر سوروں کو انبیاء کے نام سے منسوب کر دیتا تو لوگ قرآن کو مذہبی کتاب کہہ کر ایک ملت کی جاگیر بنا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے سب کو دعوت دی، عقل کی بات۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ہم تو یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے بھیج رہے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ جب قرآن مجید نے عقل کی تعریف کی اور ان لوگوں کو اولو الالباب کہا جو صاحبان عقل ہیں، تو یقیناً قرآن مجید نے حماقت کا ذکر بھی کیا ہوگا کہ پھر احمق کون ہوتا ہے، حماقت کس کو کہتے ہیں۔ آئیے قرآنی سے پوچھتے ہیں، سورہ بقرہ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے اس کے جو احمق ہو۔
تو بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر کسی اور کو سربراہ امت بنایا گیا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، قرآن کی نظر میں عقل مند نہیں ہوتا۔ اور فیصلہ ملت کرے، عقل مند حاکم بنے یا احمق باغ ڈور سنبھالے۔ قرآن نے کہا الا من صفی نفسہ، عقل مند کون ہے؟ جو زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرے۔ بیوقوف کون ہے؟ جو ملت ابراہیمی سے روح گردانی کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عقل کا دامن تھام لینا اور ملت ابراہیمی کے ساتھ ہو جانا ایک ہی بات ہے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ کیسے لوگ ہیں؟ بیوقوف ہیں؟ نہیں بھائی، کسی کی عقل کم ہوتی ہے، کسی کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ عقل والا کم عقل والے کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بیوقوف ہو، یہاں پر بھی ڈیبیٹ تھی، لہذا قرآن نے کام فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے صرف احمق نہیں کہا، اس کو شر کہہ کر مخاطب کیا۔ سورہ انفال کی 22ویں آیت ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، شر ہی شر ہیں۔ فیصلہ ہو گیا نا؟ ایک طرف عقل، جہاں عقل ہوگی وہاں ملت ابراہیمی، جہاں عقل نہیں وہاں نجاست، جہاں عقل نہیں وہاں شر، جہاں ملت ابراہیمی نہیں وہاں حماقت۔ تو اگر دین کا آغاز یہاں سے ہو، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، شاید پہلے کبھی عرض کیا ہو کہ جہاں آغاز اس امر سے ہو کہ عدم رویت باری پر ہمارے پاس کوئی دلیل عقلی نہیں ہے لیکن ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ احیاء العلوم حجت الاسلام امام غزالی کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے اور نظر نہیں آتا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بحث ہے اس پر، میں اپنے سننے والوں کے ذہنوں پر بار نہیں بھرنا چاہوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس لیے اس عقیدے کو میں قبول کر رہا ہوں کہ جہاں دین کے نام پر ہم بہت سی بے عقلی کی باتیں اپنائے ہوئے ہیں، وہاں اگر اس ایک بات کو اور قبول کر لیں تو حرج ہی کیا ہے۔ مجھے تنقید نہیں کرنا ہے، میری گفتگو فرقہ وارانہ نہیں ہے، کہنا یہ ہے کہ انہوں نے صرف رویت باری کے عقیدے کو بے عقلی نہیں کہا، اپنے پورے دین کا پتہ دیا۔ اب قرآن نے کہا جو عقل سے کام نہیں لیتا وہ شر ہے۔ ملت فیصلہ کرے کہ امام غزالی کو کہاں پر پلیس کریں گے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل ہر مذہب و ملت میں قابل تعریف، ہم ہر جگہ عقل مند انسان کی سب عزت کرتے ہیں، عقل کی سب تعریف کرتے ہیں، لیکن آخر عقل سے عداوت کیا تھی؟ عقل سے دشمنی کیا تھی کہ پورا دین بے عقلی سے عبارت کیا؟ بھائی عقل تھی، کوئی فضیلت علی تو نہیں تھی۔ فضیلت علی ہوتی تو ہم سمجھ جاتے، لیکن عزیزو سوچتا یہ ہوں کہ جہاں اور چیزیں حق ہیں، عقل کیا ہے؟ عقل بھی تو حق ہے نا۔ حضور نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، اللہم عدل حق ہے تو مدارا، حق وہیں پر جائے گا جہاں علی ہوں گے۔ اگر علی کا دامن تھاما ہوتا تو عقل بھی پاس ہوتی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد۔ عقل اور علی صاحبان عقل ہی تو تخلیقات کائنات پر غور کریں گے۔ میں نے اپنے موضوع کا پہلا حصہ دیا، تخلیقات کائنات ہمارا عنوان ہوگا اس گفتگو کا۔ اب عقل کو
دین کے معاملات میں اس لیے نہیں آنے دیا، توجہ، دین کے معاملات میں عقل کا اس لیے گزر نہیں ہونے دیا کہ اگر معاملہ عقل کا ہو تو میں کہتا ہوں آنکھ بند کر لینا، سنی سے نہ پوچھنا، شیعہ سے نہ پوچھنا، مسلمان سے نہ پوچھنا، یہودی سے نہیں پوچھنا، عیسائی سے نہ پوچھنا، آنکھ بند کر کے کسی بھی غیر جانب پاک انسان سے پوچھنا۔ اگر ایک انسان تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہو، ایک فرد بعد میں مزدوری کر رہا ہو، تخت پر بیٹھنے والا مزدور کے پاس آ کر مسئلہ پوچھے تو عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ مسئلہ پوچھنے والے کو حاکم ہونا چاہیے یا مسئلہ بتانے والے کو حاکم ہونا چاہیے؟ مسئلہ پوچھنے والے کو حاکم ہونا چاہیے یا مسئلہ بتانے والے کو حاکم ہونا چاہیے؟ عزیزان محترم، عقل پروردگار عالم ان بندوں کی مدح سرائی کرتا ہے اور ایسی تعریف کی ہے، سورہ آل عمران ہے، والذین یذکرون اللہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین و آسمان کی خلقت پر غور، اختلاف لیل و نہار پر فکر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ملا تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ تو وہ بندے ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کروٹ لیتے ہوئے ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ عقل کی تعریف۔ عزیزان محترم، جو زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرے گا وہی زمین کا سینہ چیر سکے گا، جو زمین کا سینہ چیر سکے گا وہی زمین کی دولت حاصل کر سکے گا، جو اس کائنات پر، فضا پر غور کرے گا وہی فضاؤں کے دوش پر مرکب اور سواریاں بنا سکے گا، جو آسمانوں اور سمندروں کی تخلیق پر غور کرے گا وہی سمندروں پر سفر کر سکے گا۔ اب آج پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن نے فیصلہ کر دیا ارباب عقل مسلمان اور احمق لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، شر ہی شر۔ اب آپ اس دور حیات کی کسی ایک ایجاد کا نام لیجئے اور مجھ کو بتائیے مسلمان نے ایجاد کی ہے؟ دمہ فکریہ ہے، ہوائی جہاز ہے۔ اب کیا کروں؟ ایک طرف قرآن، دوسری طرف مفتیوں کے فتوے۔ عقل سے کس نے کام لیا؟ زلزلے تمہارے یہاں آئے، مدد ریڈ کراس کی، سفر تبلیغ دین کا، سواری غیر مسلم کی، سال بھر محنت کی، دولت جمع کی، دوسرا سال آیا، نئے ماڈل کی کار آئی، مسلمان کی رزق حلال کی آمدنی، اس نئے ماڈل کی کار خریدنے میں اس نے مینوفیکچرر کو، جو کہ غیر مسلم ہے، اس کو دے دی۔ لوزر کون ہے؟ یہ عجیب تضاد ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، اقوام عالم میں سے فقط ملت اسلامیہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور فقط یہی قوم جس نے ہمیشہ اقوام غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ میری گفتگو سیاسی نہیں ہے، لیکن آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ڈائگنوز کرنا چاہ رہا ہوں، بیماری آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ایسٹیمیٹ بھی دوں گا۔ علاج کرانا نہ کرانا یہ مریض کی مرضی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے بیماری کس درجے پر ہے۔ یاد رکھو، پہلے درجے پر علاج ہو جائے بیماری کا تو ٹھیک ہے، دوسرے درجے پر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر تیسرے درجے پر پہنچ گئی جملہ ضائع نہ ہونے پائے، اگر یہ تیسرے درجے پر پہنچ گئی، پھیپڑے گل گئے، کیا بنے گا؟
عزیزو، تخلیق کائنات پر غور سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اور تخلیق کائنات کی طرف سے آنکھیں بند کر کے تنزلی کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ ہے ترقی اور یہ ہے تنزلی۔ اب کل ہم نے اپنی گفتگو کو یہاں چھوڑا تھا کہ ایک چیز فطرت ہے اور ایک چیز خالق فطرت ہے۔ ایک فطرت ہے، ایک ذات خالق فطرت ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ قوانین ہیں فطرت کے قوانین، کچھ قوانین ہیں خالق فطرت کے قوانین۔ اب یہ تعریف آپ کو یاد رہ جائے، تاریخی تعریف دے رہا ہوں، تاریخی جملہ ہے کہ ترقی کیا ہے، تنزلی کیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی فطرت کا سہارا لے کر، دو چیزیں، فطرت، خالق فطرت، فطرت کا قانون، خالق فطرت کا قانون، اگر کوئی فطرت کا سہارا لے کر خالق فطرت کے قانون کو بدل دے، یہ ہے تنزلی۔ اگر خالق فطرت کا قانون لے کر فطرت کو بدل دے، یہ ہے ترقی۔ نعرہ صلوات، بات کو واضح کروں، فطرت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، تو طاقت کے نشے میں چور چور ہو جاؤ گے۔ اب طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر، چور ہو کر، صاحب نظرہ، نشے قوت خطرناک، اپنے دربار میں چاہو تو قرآن کو بدل دو، چاہو تو حقداروں کو روتا ہوا دربار سے بھیج دو، طاقت مل گئی، کمزوروں کو کچل دو، تو یاد رکھیے گا فطرت کے سہارا لے کر خالق فطرت کا قانون بدلنا اصول بادشاہت ہے، یہ تنزلی ہے۔ ترقی یہ ہے کہ اگر تم کو طاقت مل جائے اور یہ طاقت خالق فطرت کی دی ہوئی ہو اور تم دشمن کے سینے پر سوار ہو اور وہ تم پر لعاب پھینک دے، فطرت کہے گی کہ قتل کرنے میں جلدی کرو، لیکن ترقی کہے گی کیونکہ خالق فطرت کا قانون ہے، فطرت انسانی کو بدل دو، دشمن کو چھوڑ دو۔ یہ ترقی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے، یاد رکھیے گا، فطرت کا سہارا لے کر قانون فطرت کو، قانون خالق فطرت کو بدلنا اصول بادشاہت ہے۔ تبدیلی پیدا کر دو خالق کے قانون میں، اس کو بدل دو۔ بدلنے کو کیا کہتے ہیں عزیزان محترم؟ فرق پیدا کر دینا۔ کون کہتا ہے کہ آپ فاروق نہیں ہیں، لیکن آپ نے تبدیلی کہاں کی ہے؟ اور اصول ہدایت یہ ہے کہ خالق فطرت کا قانون لے کر فطرت کو اس طرح بدلو، وہ جس کے ہاتھ پر باب خیبر بلند ہو جائے خالق فطرت کے قانون کے احترام میں اپنے گلے میں رسی بندھوا لے۔ اب دونوں چیزیں اقبال نے کہی، اقبال کہتے ہیں اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مئو پروی کا امیر۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص سے کتاب سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ اس درجہ فقیہان حرام بے توفیق۔ عزیزان گرامی مرتبت، اقبالی کہتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو کہ کون ہے جو فطرت سے فائدہ اٹھا کر قانون فطرت، خالق فطرت کا بدل دے، اور وہ کون ہے جو خالق فطرت کا قانون لے کر فطرت کو بدل دے۔ کہتے ہیں اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں نشے قوت خطرناک۔ بے دین ہو تو ہو زہر ہلائے اس سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ اب جب میری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی کہ جہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فطرت
اور قانون خالق فطرت، ان دونوں کو کون لیتا ہے، کس طرح بدلتا ہے، کس طرح وقت کو سامنے لاتا ہے، اگر دیکھنا ہو تو اس طرح جاننا. E is equal to MC اسکوائر کو یاد کر کے، انکشاف کر کے نہیں کہا، MC اسکوائر کو یاد کر کے خالق فطرت کا انکار کر دینا اور بات ہے، اور انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے آفتاب کو طلوع کر دینا اور سجدے میں گر جانا. نعرہ حیدری، نعرہ لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے. میں نے عرض کیا تھا فرعون کے پاس کوئی آ گیا کہ انگور کے خوشے کو سونے کا بنا دے، نہیں بنا سکا. اور وہ کہ جس کے ہاتھ پر سنگریزے کلمہ پڑھتے ہو، جس کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں، کیا مشکل تھا اگر خدائی کا اعلان کر دیتے. لیکن نہیں، یہی تو بتانا تھا کہ تنزلی کیا ہے، ترقی کیا ہے. ارے اقتدار پا کر اپنی اوقات کو بھول جانے والے لوگ اور ہیں، اور طاقت پا کر خالق کی ربوبیت کا اعلان کرنے والے اور ہیں. اس لیے صحابی ساتھ ہے، راستے میں چونٹیاں ہیں، ایک جگہ پر جمع ہیں، بل سے نکل رہی ہیں. صحابی نے کہا بزرگوں برتر ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. دیکھیے کہاں کہاں توحید کی حفاظت ہے. مولا بزرگوں برتر ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. فرمایا استغفار کرو، کہو بزرگوں برتر ہے وہ ذات جس نے ان کو خلق کیا ہے، تعداد کو تو میں بھی جانتا ہوں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تعداد کو تو میں بھی جانتا ہوں. عزیزان محترم، اب تنزلی اسلامیان عالم اس لیے ہے، تاریخ مسلم اگر آپ کے سامنے ہو تو یہ دیکھ لینا کہ فطرت کا سہارا لے کر خالق فطرت کا قانون بدلا گیا ہے، یا خالق فطرت کا قانون لے کر فطرت میں تبدیلیاں پیدا کی گئی ہیں. اب بہت اختصار کے ساتھ کہ میرا یہ وعدہ ہے کہ ہماری گفتگو 50 منٹ ہوگی ویک ڈیز کی وجہ سے، اس لیے صرف اشارتاً گزرتا ہوں، تفصیلات میں نہیں جانا. کہ فطرت کا سہارا لے کر، طاقت پا کر، اقتدار پا کر قانون الہی کو محرف کیا گیا، یا اسلام کے نام پر جب اقتدار ملا تو فطرت کے سہارے کو قانون ربوبیت کا نام دے دیا گیا. توجہ، قانون ربوبیت کا نام دے دیا گیا. یاد رکھنا فطرت کے قوانین سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں. فطرت کے قوانین یکساں ہوتے ہیں بلا امتیاز مذہب و ملت. کیا ہوتے ہیں؟ جب کوئی قوم غریب ہوتی ہے تو اس کو اپنی بقا کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے، اس جنگ کے لیے جفاکشی کی عادت ہوتی ہے، موت سے خوف نہیں ہوتا. لیکن جب عیش و عشرت کے سامان مل جائیں جفاکشی ختم ہو جاتی ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، پیسے دے کر جنگ روکنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ قانون فطرت ہے. اب کیا ہوا دنیا میں آریہ حضرات نے، ایرین نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ وسط ایشیا میں، توجہ، وسط ایشیا میں پانی کم ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، تو سروائیول کی فقط ایک صورت تھی، عالم میں بکھر جائیں. بکھر گئے، بلا امتیاز ہوئی یہ بات. جب فرانس نے دیکھا کہ معاشی اور معاشرتی ضرورتیں مجبور کر رہی ہیں تو نیپولین بوناپارٹ کی سربراہی میں فرانس دنیا کی ایک اہم طاقت بن گیا. جرمنی کو دیکھ لیجئے، جرمنی میں کیا ہوا کہ ایک شخص نے، ایک مملکت نے دنیا کی بڑی طاقتوں سے، مملکتوں سے ٹکر لے کر سب کو لرزہ براندام کر دیا. شکست و فتح تو مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے. ساری دنیا ایک کے خلاف ہو جائے تو کیا کرے؟ لیکن اہم ملک ہے یا نہیں ہے؟ اہم ملک بن گیا. اسی طرح روم میں ہوا
ترکوں کی تاریخ یہی ہے، تاتاریوں کی تاریخ یہی ہے، آج امریکہ کی تاریخ یہی ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اگر ان تمام فتوحات پر تم عیسائیت کو قابل تعریف نہیں سمجھتے، سبحان اللہ سبحان میں اللہ. اپنے مدعا تک پہنچا، اگر تم ان فتوحات کا ترہ امتیاز عیسائیت کو دینے کو تیار نہیں ہو تو کس منہ سے اسلامی فتوحات کا چہرہ اسلام کو دیتے ہو؟ سبحان اللہ. نعرہ سلوات. عزیزان محترم، سلطنت میں اضافہ کر لینا اور بات ہے، دلوں کو جیتنا اور بات ہے. آج آپ کی تلوار تیز ہے، کل ہماری تلوار تیز ہوگی. یہ ہوا ہے تاریخ میں. اب سیاسی گفتگو نہیں، لیکن بات یاد آتی ہے، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے. جب ابیسینیا پر حملہ کیا مسولینی نے تو برطانیہ نے خط لکھا کہ یہ حملہ کیوں کیا ہے تم نے، تو اس نے جواب لکھا تھا. دیکھیے پوری تاریخ یہ سوچتے جائیے گا، انشاءاللہ ارشادات معصومین پیش کرتے جاؤں گا اور اپنے بیان کی سپورٹ میں آپ کے دلائل دیتا جاؤں گا. تو اس نے جواب میں لکھا تھا، اقبال نے نقل کیا، پردے تہذیب میں غارت گری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج. اور پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کے نام پر علم بلند کرنے والے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے جد و جہد کرنے والے، بت پرستی کی نشانیاں اس حد تک مٹا دیں کہ کہیں مجسمہ بھی ہو تو گرا دو. توحید کا جوش ہے، ہم تنقید نہیں کرتے، لیکن پوچھنا صرف یہ ہے کہ دور دویم میں روم اور ایران نے کیا بگاڑا تھا، کیا جارحیت کی تھی کہ آپ نے حملہ کیا؟ یہ اسلامی فتوحات تھی؟ نہیں عزیزو، یہ وہ اصول تھا جس کی بنیاد پر طاقت پا کر کمزوروں کو کچلنا، اور اس کے مقابلے پر وہ جن کا مقصود ملک گیری نہیں تھا، جن کا مقصود دل گیری تھا. دلوں پر حکومت علم و حکمت سے ہوتی ہے، تلوار سے نہیں. لہذا 3000 سے 30,000 کی روایتیں موجود ہیں کہ صادق آل محمد کے دربار میں یہ میں نے کہا دربار، ورنہ وہ ایک بوریا نشین کی محفل تھی، لیکن ہزاروں بیٹھے تھے. اور آج پوچھئے یحییٰ بن سعید کون تھے، ابو الحسن بن تیہان کون تھے، جابر بن حیان کون تھے، سفیان بن عینیہ کون تھے، سفیان ثوری کون تھے، عارف بن اسحاق کون تھے. عزیزو، جتنی ایجادات آج مغرب نے پیش کی ہیں، ان کی بنیادیں امام جعفر صادق کے شاگردوں نے دی تھی. آج کیا تحقیقات ہوئی دنیا میں؟ کوئی ایسی تحقیق ہے جو ان کے پاس سے دور ہٹی ہو، جو ہر وقت خلاق عالم کے حضور میں سجدہ ریز رہتے ہو؟ یہی تو مجھے کہنا ہے کہ جس وقت اہل مغرب نے ایشیا سے، مشرق سے علوم کو امپورٹ کیا تو ان کو مشکل یہ تھی، عزیزو جوان دوست، خاص طور پر میرا جملہ یاد رکھیں، مشکل یہ تھی کہ ان کا مذہب ترقی سے روک رہا تھا، اس لیے مذہب کو ختم کرنا ضروری تھا. اور آپ کا مذہب تو بات ہی کرتا تھا، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی نیکی چاہیے. مسکنت اسلام کا شعار نہیں ہے، ربانیت اسلام کا شعار نہیں ہے. یہ تمام ایجادات، اور سب سے پہلے زمین سے سبزہ اگنے، میرا موضوع شروع ہوا اور موضوع کا دوسرا حصہ ہے تخلیقات کائنات اور وسائط الہی. زمین سے سبزہ اگنے کی حکمت عرض کروں گا تفصیل سے. زمین سے سبزہ اگنے کی حکمت اور آسمان سے پانی برسنے کی حکمت کو سب سے پہلے امام محمد باقر نے پیش کیا. دنیا ختم ہو چکی تھی،
تھیوفراسٹس کے بعد نباتیات پر بات کرنے کے لیے اویسی نے 360 جڑی بوٹیوں پر بات کی. ابن نفیس نے دوران خون کا نظریہ پیش کیا. جابر بن حیان نے, جس کو گیبر بن حیان اہل مغرب کہتے ہیں, آپ کو ام الکیمیا کے نام سے یاد کیا. آج کی تمام کیمیکل انڈسٹری اور اس کا سہرا جابر بن حیان کے سر ہے. عزیزو, آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں زبردستی اہل مغرب کا اسلام ثابت کر رہا ہوں. نہیں عزیزو, میں کسی کا جانبدار ہو کر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں کسی کو مسلمان کہوں یا کافر کہوں. میں تو صرف صفوف مسلم سے کفار کو الگ کر رہا ہوں. میں صرف کفار کو الگ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, قابل تعریف لوگ کون ہیں؟ وہ جنہوں نے صحبت امام میں بیٹھنے والوں سے علوم سیکھ کر دنیا کو فائدہ پہنچانے والی ایجادات دی, یا وہ قابل تعریف ہیں جنہوں نے صادق آل محمد کی خوشہ چینی کر کے نئی فقہ مرتب کی تاکہ ملت میں تفرقے پڑے. اور پھر اسلام کی حالت یہ ہو کہ بلبل چه گفت گل چه شنید سبا چه کرد. مشکل ہو گئی پہچان. اور پورے ادوار بادشاہت میں خلافت الہیہ کا چہرہ کہاں نظر آیا؟ اب بات کی جاتی ہے کاش وہ دور واپس آ جائے. کون سا دور؟ پچھلے دنوں ہمارے ایک نہایت محترم دوست اور بزرگ تشریف لائے, مسجد اقصی پر ایک نظم سنائی. انہوں نے اہل اسلام کی تلوار کو یاد کیا, اور میں سنتے ہوئے سوچ رہا تھا وہ میدان کون سا تھا جہاں پر مسلمانوں کی تلوار کھینچی تھی. ہے کوئی موقع؟ عزیزو, فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر گھمسان کی جنگ ہو تو بھاگ جاؤ. میں نے تنقید نہیں کی ہے, لیکن خالق فطرت کا قانون کہتا ہے اگر رسول تم کو پکارے تو واپس آ جاؤ. اب کوئی کہے اسلام فطرت ہے اس لیے فطرت کا سہارا لے کر وہ بھاگے. اسلام دین فطرت ہے, اچھی بات. اب اپنے نوجوان دوستوں کے ذہنوں پر بار کم کرو. ایک جملہ اور سنیے. یہ جملہ تاریخ میں آیا, اب سب سے پہلے آیا تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کس نے کہا ہوگا. وہ کہتے ہیں میں پہاڑی پر اس طرح بھاگ رہا تھا جس طرح بکری اچکتی ہے. کیوں بھاگے ہوں گا؟ آپ بھی ہوتے تو بھاگے تھے. جنگ کے ہنگام میں, جنگ کے گمسان میں کون ٹھہرا ہے؟ یہ بات رہ جاتی جب اللہ کے رسول نے علی کو اپنے پاس دیکھا. بات واضح کی علی نے, تو فرمانے لگی علی تم کیوں نہ چلے گئے؟ اب فطرت نہیں, اب خالق فطرت کا قانون آیا. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتا. اب کون سی نشاط ثانیہ کا دور آپ لائیں گے؟ اور اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے چلے تھے. آج شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے تھے. آج ذی الحجہ کو مکے میں حج کو عمرے سے بدل کر کوفے کے لیے روانہ ہوئے تھے. یہ سفر تیز رفتار سواری کے ذریعے نہیں تھا, اونٹوں کے راستے تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تھا. کسی نے آگے بڑھ کے نہیں پوچھا فرزند رسول آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. عزیزو, وہ زمانہ قرب کا اور یہ زمانہ بہت کا, اس وقت کوئی نہیں جو آگے بڑھ کے محمد کے نواسے سے عرض کرتا فرزند رسول حج کو عمرے سے کیوں بدل رہے ہیں. اور یہ آج کا زمانہ 1400 سال کے وقت کے فاصلے کے ساتھ کہ جہاں حسین کا نام آیا
اور مومن نے اپنی مصروفیتوں کو چھوڑا اور مجلس حسین میں آ گیا، تو مجھ کو بتاؤ روشن زمانہ اس کو کہوں یا روشن زمانہ ہی زمانے کو کہوں؟ عزیزو جہاں خد و خال مٹنے لگے، بس وہاں پر اسلام کے خد و خال کو واضح کرنے کے لیے نجم افندی نے کیا بات کہی، یہ راز فاش کر گئی 16 پہر کی پیاس، یہ راز فاش کر گئی 16 پہر کی پیاس، پہنا ہوا ہے کفر نے اسلام کا لباس۔ حسین نے کہا میں الگ الگ کر دوں گا، سفید نقابوں میں چھپے ہوئے سیاہ چہرے بے نقاب کر دوں گا۔ خبر ملی یزید حاکم بن گیا ہے، بلایا گیا، بیعت سے انکار کیا۔ حسین جب دارالامارے سے دولت سرا کی جانب چلے، دروازے پر پہنچے، زینب انتظار کر رہی تھی۔ بھیا کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے زینب مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ عرض کیا بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کہ زینب چلنا تو، لیکن چلنے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لے لو۔ زینب اجازت لینے کے لیے اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ زینب گئی، حسین کے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں بلند ہوئے، پروردگار زینب کو اجازت دلوا دینا، ورنہ تو ہی بتا دے کل کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر کون پھرے گا۔ زینب کو اجازت مل گئی۔ مولا نے سامان سفر درست کرنے کا حکم دیا، رخصت آخر کے لیے نانا کے روضے پر آئے، آ کر جو جملہ کہا والسلام علیک جدی رسول اللہ، اس کے بعد اوپر دیکھا، فرمانے لگے اللہم اللہم ھذا قبر نبی کا وأنا ابن بنت نبی کا، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں۔ قد حضر من الامر ما قد علمت، پروردگار تو جانتا ہے جو مصیبت مجھ پر نازل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد نانا سے مخاطب ہوئے، نانا حسین آخری سلام کے لیے آیا ہے، نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے مجھ کو مدینے میں رہنے نہیں دیتے۔ فریاد کرتے کرتے روتے روتے ایک مرتبہ غش کر گئے۔ خواب میں دیکھا نانا تشریف لائے ہیں۔ حسین تو گھبرا نہیں حسین، اگر تجھ کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو حسین تیرا نانا بھی مدینہ میں نہیں رہے گا، حسین میں ہر منزل پر تیرے ساتھ رہوں گا۔ بیدار ہوئے، اماں کی قبر پر آئے، اماں حسین جا رہا ہے، رخصت آخر کے لیے آیا، میرا دل کہتا ہے قبر زہرا سے آواز آئی حسین تو اکیلا نہیں جا رہا، تو آگے آگے چل، میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، میں زمین کربلا کو صاف کرنے آ رہی ہوں، تیرا سر گودی میں لینے کے لیے آ رہی ہوں۔ اماں کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی کے روضے پر آئے، بھیا حسن حسین سلام آخر کے لیے آیا ہے۔ رخصت ہو کر دولت سرا میں تشریف لائے، سامان سفر تیار تھا، حکم دیا کوچ کیا جائے، ناکے لائے گئے۔ راوی کہتا ہے ایک پردہ اٹھا اور ایک بیوی برآمد ہوئی۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے بازو تھاما، حسین نے کنات کو پکڑا، بیوی ناکے میں سوار ہوئی، پوچھا کون ہے، بتایا گیا ام لیلا ہے۔ بیوی آتی رہی، سوار ہوتی رہی، آخر میں ایک بیوی برآمد ہوئی، دیکھا کہ عباس نے ایک مرتبہ کنات کو سنبھالا، حسین نے زانو کو خم کیا، علی اکبر نے بازو پکڑا، پوچھا کون ہے، بتایا گیا یہ ثانیہ زہرا ہے۔ تمام بیویاں سوار ہو چکی۔ ایک مرتبہ عباس علمدار نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی رکابوں کو تھاما، مظلوم کربلا گھوڑے پر سوار ہوا۔ اب عباس اپنے گھوڑے کی طرف آئے اور چاہتے ہیں کہ پشت فرس پر بلند ہوں، کنیز نے آ کر خبر کی عباس تمہاری والدہ بلا رہی ہے۔ والدہ کی خدمت میں آئے، اماں کیا حکم ہے؟ کہ عباس
तुम जा रहे हो, तुमको याद दिलाने के लिए बुलाया है। अकेले नहीं हो, तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ हैं। फातिमा ज़हरा की कमाई से होशियार। अब्बास रुखसत हुए। साहिब मफातिहुल जिना ने लिखा है, मरवान बिन हकम कहता है, वाक़या गुजर गया कि मैं जब शिकार के लिए जाता था, मदीने से बाहर जन्नतुल बकी की तरफ से गुजर होता था, तो मुझको किसी बीवी के रोने की, नवा पढ़ने की, मातम करने की आवाज आती थी। उस बीवी के बयानी होते थे, बयानी होते थे, बयानी होते थे। अब्बास, अगर तेरे बाजू न काटे जाते तो फातिमा का लाल न मारा जाता। Yosef, Y'all say, Yosef,